جاتے ہیں ڈیوٹی پر، ہماری بھی ایک وردی ہے، ہماری عورت کی ایک وردی ہے، ہمارے مسلمان مرد کی ایک وردی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، یہ مولوی صاحب کا لباس نہیں ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ غلام رسول کا حلیہ ہے۔ ایک فوجی کا اپنا لباس ہے، کہو نا کرنل صاحب سے کل آپ ہندوستان کی وردی پہن کے آ جائیں، کپڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے مرضی پہن لو۔ یہ کہیں گے مجھے مروانا ہے، کورٹ مارشل کروانا ہے میرا، ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر میں نے پھانسی چڑھنا ہے؟ کیوں؟ حکومت پاکستان اگرچہ کمزور ہے پر اتنی بے غیرت نہیں ہے کہ اپنے آدمی کو دشمن کے روپ میں دیکھ سکے۔ اتنی غیرت تو اس کے اندر بھی ہے۔ میرا اللہ غیرتوں کا مالک جب ہمیں دشمن کے روپ میں دیکھتا ہوگا تو کیا اس کو غیرت نہ آئے گی؟ جو آج بھی تمہارے سینے میں گولیاں مار رہے ہیں اور تمہاری نسل کو ذبح کر رہے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو ننگا کر کے بازار میں پہنچا دیا، انہی کی معاشرت سے متاثر مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ تم مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کے کیسے طلوع ہو سکتے ہو؟ طلوع ہونے کے لیے مشرق کا مقدر ہے، ڈوبنا مغرب کا مقدر ہے، طلوع مشرق کا مقدر ہے۔ مغرب کی تہذیب ننگی ہے، مغرب کی تہذیب بے حیا ہے۔ سائنس مغرب کا علم نہیں، سائنس کائنات کا علم ہے۔ جو قوم محنت کرے گی پالے گی۔ کوریا کوئی مغرب میں ہے، جاپان کوئی مغرب میں ہے، سنگاپور کوئی مغرب میں ہے۔ میں سائنس کے علم کی نفی نہیں کر رہا، کائناتی علم کی تردید نہیں کر رہا، وہ ہماری ضرورت ہے۔ ہاں میں مغرب کی بے حیا تہذیب کی تردید کر رہا ہوں، جہاں صرف ناچ گانا شراب زنا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واپس آؤ، واپس آؤ، اپنی عورتوں کو غلام فاطمہ بناؤ، فاطمہ کی بیٹی بناؤ، خدیجہ عائشہ کی بیٹی بناؤ، ام سلمہ جویریہ کی بیٹی بناؤ، اپنے آپ کو غلام رسول بناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، حضرت علی موقع پہ موجود نہیں تھے، کسی کام کو نکلے تھے بازار، کام باہر نکلے، خادمہ سے فرمایا غسل کا پانی رکھو، انہوں نے غسل کا پانی رکھا، فلاں جوڑا نکالو، انہوں نے جوڑا نکالا، غسل فرمایا، کپڑے بدلے، ارشاد فرمایا میری چارپائی کمرے کے بیچ کر دو، انہوں نے چارپائی ڈالی، پھر اس پر ایسے لیٹی اور قبلے کی طرف منہ فرما کے فرمانے لگی میں مر رہی ہوں، میں مرنے لگی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے، کوئی اب میرا کندھا بھی ننگا نہ کرے۔ ہاں ہاں، وہ تو مر کے بھی اپنے پردے کا خیال کر رہی ہیں۔ ہماری بیٹی زندہ ہو کر سرے بازار آ جائے، یہ کیا آزادی ہے کہ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا کیا جا رہا ہو، فریج بیچنے کے لیے بھی عورت ننگی ہو، ٹیلی فون بیچنے کے لیے بھی عورت ننگی ہو، ڈبل روٹی بیچنی ہو تو عورت ننگی ہو، مٹھائی بیچنی ہو تو عورت کو ننگا کیا جائے۔ یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سی روشنیاں ہیں؟ یہ کون سی روشنیاں ہیں جنہوں نے ماؤں کا تقدس چھین لیا، باپ کا وقار چھن گیا، بھائیوں کی محبتیں لٹ گئیں، حیا کے جنازے اٹھ گئے، سرے بازار مسلمان بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچے، دیکھنے والا بھی مسلمان ہو، ناچنے والی بھی مسلمان ہو، طبلہ ہارمونیم بجانے والا بھی مسلمان ہو۔ یہ روشنیاں کہاں سے آئی ہیں؟ ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے جہاں بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، جہاں بوڑھی ماں کا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جہاں بوڑھا باپ اپنی اولاد سے کھلے ماتھے بات نہ کر سکتا ہو کہ پتہ نہیں پتر کیویں گل کرے وڈ نہ لوے کدائیں کتے طرح، جہاں ایک چھاتی کے دودھ پینے والے بھائی آپس میں مقدمے بازیوں پر اتر چکے ہوں، ایک کرسی کی وجہ سے مسلمان کا دشمن ہو چکا ہو،
اس چھوٹی سی سیاست کی وجہ سے قطع تعلق بائیکاٹ ہو چکے ہوں، بازار کا ترازو ٹیڑھا ہو چکا ہو، چیز میں ملاوٹ آ چکی ہو، میٹر کی بجائے گز کو میٹر بنا کے کپڑا بیچنے والا کپڑا ناپ رہا ہو، ہائے ہائے بڑے بڑے بینک سود کا اعلان کر رہے ہوں، جھوٹ کے بازار گرم ہوں، یہ کون سی روشنیاں ہیں؟ ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں اندھیروں میں رہنے دو جہاں بیٹی کے سر پر چادر ہوتی تھی، ہمیں وہی اندھیرے دے دو جہاں ماں کا تقدس تھا، باپ کا وقار تھا، بھائی کی محبت تھی، قاضی کا عدل تھا، افسر کی دیانت تھی، حاکم کا رحم تھا، غریب کی خودداری تھی، جوان کی پاک دامنی تھی، عورت کا حیا تھا، محبتیں سر بازار وافر ملتی تھی، وہ روشنیاں ہیں۔ ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے جنہوں نے ننگا کر دیا ہماری بیٹیوں کو، آوارہ کر دیا ہماری نسل کو، گانے بجانے کے سوا کوئی کام نہ رہا، نفس پرستی شہوتوں کے سوا کوئی منزل نہ رہی، مال چکنی چوپڑی روٹیوں کے سوا کوئی زندگی کا ہدف نہ رہا، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے۔ ہمیں وہی سرسوں کے تیل کے جلتے ہوئے چراغ چاہیے جہاں ماں کی عزت تھی، ہمیں وہ پرانی لالٹینیں چاہیے جہاں باپ کے آگے اولاد نوکر کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی تھی، ہمیں وہی موم بتیاں چاہیے جن کی روشنیوں میں بیٹھ کر ساری دنیا کے بادشاہ اللہ سے کپ کپا کے عدل کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آج کا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اس زمانے کا بادشاہ بھی اللہ سے کانپتا تھا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے دکھڑے سنا رہا ہوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری آواز تمہارے دل تک پہنچی ہے یا کانوں سے ہی ٹکرا کر صدائے باز گشت بن کے ہواؤں میں اڑ گئی ہے یا میلسی کی زمین میں دفن ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں دل کے کواڑوں پر دستک دے سکا ہوں یا میری آواز صدا بصحرا ثابت ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے دل کی دنیا میں دل کے تاروں کو چھیڑ کر کوئی نغمہ بجایا ہے کہ نہیں بجایا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے مجھے دیوانہ سمجھ کے میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا ہے، لیکن میں تو اپنا درد کہوں، میں تو اپنے اندر کی پڑاس نکالوں، گھر کو جلتے دیکھوں، اے ہائے نالے بلبل کے سنوں، محو غمیں دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، میں اپنی نسل کو ناچتا گاتا دیکھوں، میں لڑکیوں کے پردے اترتے دیکھوں، میں تاجروں کا ترازو الٹا دیکھوں، میں زمینداروں کا تکبر دیکھوں، میں بھری آبادیوں میں مسجدوں کو ویران دیکھوں، چاروں طرف قرآن کی بجائے گانے بجانے کی صدائیں سنوں، تو کیوں میں کوئی پتھر ہوں؟ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں؟ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں؟ ایک کپاس کا پودا مرجھا جائے دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں باغ لگایا آم کا، کوئی 25-30 ایکڑ، ایک پودا مرجھایا، میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ پودا کیوں مرجھایا ہے؟ کہا جی بکری منہ مار گئی تھی، یہاں نماز کے باغ کو آگ لگی پڑی ہے، مرجھایا نہیں ہے، نماز کا باغ بکری نے تو کھایا، میں نے پھر دوسرا بوٹا لگا دیا، لگ گیا، چل گیا، پر جو نماز پڑھے بغیر مر گیا، اس کا میں کیا علاج کروں؟
نماز کا پودا